الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کے کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں جو آپ نے آغاز کیا تھا آیت نمبر 31 سے اس رکوع کا، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے مصر کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دیں اور کاٹنے کے لیے پھل وغیرہ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نکلیے، آپ نکلے، اور کمال جو ہے وہ آپ کا تقویٰ تھا، اور کمال جو ہے وہ طہارت کا پیکر بن کر آپ نکلے۔ آپ کی نگاہیں جھکی ہوئیں، حسن آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اپنی نگاہیں جھکا کر ہی جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جو خدمت آپ کے ذمہ لگائی گئی تھی آپ وہ کر رہے تھے۔ تو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تو ساتھ ہی کہنے لگی کہ یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے۔ اب اگلے جو لمحات ہیں، زلیخا نے ان عورتوں کو کیا کہا اور پھر کس طرح جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں بولی، اور کس طرح اس پیکر رعنائی پر جو ہے وہ الزام لگانے لگی، اور کس طرح ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے ہیلے بہانے بنانے لگی، اور پھر کس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ قید والا معاملہ ہوا، ان کے ساتھ ساتھی شامل ہوئے، پھر وہ ساتھی آئے، پھر آپ نے کیسے ان کو تبلیغ کی، کس طرح ان کی خواب کی تعبیر بتائی، یہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 32 سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، تو زلیخا بولی، زلیخا نے کہا، فذالکن الذی، فذالکن، سو یہ وہی ہے، الذی جس کے بارے میں لمتننی تم نے ملامت کیا ہے مجھ کو، فیہ اس کے معاملے میں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، راوَدتُّهُ میں نے اسے پھسلایا بہلایا، عن نَفْسِهِ اپنے نفس کے معاملہ میں، فَاسْتَعْصَمَ لیکن یہ بچا ہی رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، وَلَئِن اور اگر، لم یفعل وہ نہ بجا لایا، اس نے نہ کیا، ما وہ، آمرہ جو میں نے اس کو حکم دیا یا دیتی ہوں، لا یسجنن تو میں ضرور بالضرور اسے قید جو ہے وہ، یا ضرور بالضرور اسے قید کر دیا جائے گا، ولا یکونن اور وہ ہو جائے گا، من الصاغرین بے آبرو سے، بے آبرو لوگوں میں سے۔ آیت نمبر آپ نے 32 کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ سماعت کیا ہے۔ اب اس کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم، زلیخا فاتحانہ انداز میں بولی، یہ ہے وہ پیکر رعنائی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں، بخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا لیکن وہ بچا ہی رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور اگر وہ نہ بجا لایا جو میں ان کو حکم دیتی ہوں تو انہیں قید کر دیا جائے گا، اور یہ ہو جائیں گے ان لوگوں میں سے جو بے آبرو ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اب مکمل ہوتی ہے۔ یہاں پر اب اس کے 3 حصے جو ہے وہ اگر ہم بنائیں تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلا حصہ ہم لے کے جاتے ہیں الذی لمتننی فیہ تک۔ اب اس میں جو ہے وہ کیا چیز ذکر کی جا رہی ہے؟ زلیخا نے جب انہیں یوں بے خود پایا تو فاتحانہ انداز میں کہنے لگی، یہی وہ یوسف ہے جس کے عشق کے تانے تم مجھے دیتی ہو، تو تم اس کے حسن کی ایک جھلک کی تاب بھی نہیں لا سکی، کیا اب بھی مجھ پر زبان تان دراز کرو گی، کہ اب بھی مجھے نادان اور بیوقوف کہو گی کہ ایک غلام کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنی مطلب براری کرنا چاہتی ہے۔
پھر اگلے ہی جملے ذکر کیے کہ اس نے اپنی بات کی کہ میں نے یقیناً اسے بہلایا پھسلایا ہے. تو یہ الفاظ غور طلب ہیں. ایک بڑی محفل میں وہ کس بے باکی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ورگلانے اور ان کو اپنے دام فریب میں پھنسا کر اپنے مقصد براری کی ناکام کوششوں کا ذکر کر رہی ہے. اسے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کن کے سامنے کہہ رہی ہے، اور ان معزز خواتین میں سے بھی کوئی اس بے باکی پر اسے نہیں ٹوکتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری معاشرہ میں اس وقت یہ چیزیں معیوب نہیں خیال کی جاتی تھی. جس طرح یورپ زدہ معاشرہ میں اپنے عشق اور معاشقہ کی داستانیں بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہیں، یہی ان کی جو ہے وہ حالت تھی. یعنی اگر ہم وہ دور دیکھیں جو مصر کا دور ہے اور آج کا ہم جو ہے وہ ماڈرن معاشرہ یا یورپی دنیا دیکھیں تو تقریباً ان کی نیچر، ان کی مزاج اور ان کا کردار جو ہے وہ ایک جیسا ہے. یعنی وہ بھی بے حیائی کی بات بیان کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے، یہ بھی بے حیائی کی بات بیان کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے. حتیٰ کہ بچوں کو باقاعدہ جو ہے وہ یہ تعلیم دی جاتی ہے اور سکھایا جاتا ہے، بے حیائی کی باتیں باقاعدہ ان کو بتائی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی جو ہے وہ ڈائریکشن کو جو ہے وہ درست کر سکیں. تو یہ 18+ کا جو لوگو ان پہ لگا ہوا ہوتا ہے، 18+ ہو جائیں گے تب انہیں چیزیں جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہوں. تو یہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ان کو اس سے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ جو معاشرے میں بنیادی طور پہ ریپ یا اس طرح کی جو برائیاں ہیں یا خامیاں ہیں ان کو جو ہے وہ روکا جا سکے. حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اس سے جو ہے وہ مزید جو ہے یہ چیزیں پھیلتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ نمایاں ہوں گی اور مزید خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. تو اس سے تو ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بہلایا پھسلایا بھی ہے، اب وہ روکتی بھی نہیں ہے، اسے ٹوکتی بھی نہیں ہے. اب یہی ان کی جو حالت تھی یہ آج عرب معاشرے، یورپ معاشرے کی حالت ہے. زلیخا کی داستان کی شہرت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک وزیر کی بیگم ہو کر اپنے ایک غلام کے دام محبت میں اسیر ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کا اس کی خواہشات کو ٹکرا دینا اور اس کی منت و سماجت کے باوجود اس کی طرف نگاہ التفات نہ کرنا اس داستان کی شہرت بنا ہے. یعنی یہ کس طرح جو ہے وہ اختیار ہونے کے باوجود جو ہے اور باقاعدہ موقع ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام سے بچ نکلے، اس چیز کی شہرت جو ہے ہوئی کیونکہ وہ معاشرہ جو ہے وہ بغیرتی میں بہت جو ہے وہ یوسف نے اپنی مثال آپ رکھتا تھا اور وہاں پہ زلیخا کا اس طرح جو ہے وہ کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. ان کے لیے اتنی بڑی بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح اس بے حیائی کے دور میں اور اس جو ہے وہ اس زمانے میں جس میں جو ہے وہ بے حیائی کو گناہ اور برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس میں آپ اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں. یہ جو ہے وہ ایک شہرت کا جو ہے وہ سبب بنی. جب کسی قوم میں غیرت و امیت کی جذبات فنا ہو جاتے ہیں، شرم و حیا کے تقاضے پس پش ڈال دیے جاتے ہیں، تو وہاں یہ چیزیں تہذیب و شائستگی کی علامت سمجھی جاتی ہیں. جس طرح آج کل یہ ہے، جس طرح دوپٹہ اتار کے پھرنا، یہ جو ہے وہ تہذیب اور شائستگی سمجھی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ مرد حضرات کے ساتھ جو ہے وہ بے تکلف ہو کے گفتگو کرنا، یہ بھی تہذیب، شائستگی، روشن خیالی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ جو ہے وہ اس چیز کو قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان کیا کہ یہ جو سارا مزاج تھا یہ نبوی طریقہ کار نہیں ہے، یہ انبیاء کے ماننے والوں کا طریقہ کار نہیں ہوا کرتا. جو انبیاء کو مانتے ہیں ان میں شرم و حیا موجود ہوتی ہے، اور اس قسم کے اذکار پر شرمانے کی بجائے فخر کرنا یہ بھی نبوی طریقہ کار یا کسی خاص نبی کے ماننے والے کی امت کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا. نہ ہی یہ قرآن کا طریقہ ہے، نہ ہی صاحب کا کتب کا طریقہ ہے، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ گناہ کا کام ہے اور گناہ کی تشہیر ہے جس سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے. اور اشارہ دیکھیں کس اشارے کے ساتھ جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. پھر تیسرا حصہ ہے فاستعصم، لیکن وہ بچا رہا. یہاں پر زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر نہیں کر رہی، نہ ہی آپ کی سیرت کی بلندی کو ظاہر کر رہی ہے، بلکہ حضرت یوسف پہ یہ الزام لگانے کے لیے اپنی سہیلیوں کو یہ بتا رہی ہے اور جتا رہی ہے کہ اس شخص نے اب تک میرے حسن و شباب کی توہین کی ہے، میرے جذبات مجروح کیے ہیں، میں نے اب تک اس کی مجرمانہ بے باکی کو برداشت کیا ہے، لیکن اب میں اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی. اگر اس نے حسب سابق میرا مطالبہ نہ مانا تو میں اسے ذلیل و رسوا کر کے جیل میں بھجوا دوں گی. تو یہ اس آیت کا جو ہے وہ مفہوم تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب آیت نمبر 33 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آیت نمبر 33 میں کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب دعا مانگی.
اب وہ دعا کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ فرمایا قال، یوسف علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے پروردگار، السجن قید خانہ، احب الیہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، مما اس بات سے، یدعوننی الیہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ وَإِلَّا اور اگر تصرف تو دور نہ کرے عنی مجھ سے، کیدہن اس کا یہ مکر، اسبو الیہن تو میں اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن من الجاہلین اور میں جو ہے وہ نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آیت مبارکہ بھی آپ نے سماعت کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اب یہ دعا بہت پیاری ہے اور بہت زبردست دعا ہے، اور اس دعا کو جس لمحے کیا گیا ہے اس لمحے کو بھی محسوس کریں، اور کس لمحے آپ نے دعا فرمائی، جب آپ کر سکتے تھے، جب آپ جو ہے وہ تمام تر سہولیات حاصل کر سکتے تھے، تمام تر آپ پر نوازشات ہو سکتی تھی، اس وقت آپ نے جو ہے وہ قید کو، سختی کو، صعوبت کو برداشت کیا، اور آپ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے عرض کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے پروردگار قید خانے کی صعوبتیں مجھے زیادہ پسند ہیں اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور اگر تو اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اگر مجھ سے یہ دور نہ کرے اس کے مکر کو، تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا تھا، آپ نے اپنی انسانی فطرت کا اظہار کیا، بشری تقاضے کا آپ نے اظہار کیا کہ اگر یہی سلسلہ رہا اور تیری توفیق شامل حال نہ رہی تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ آیت نمبر 33 آپ نے جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ اب اس کے بھی دو حصے ہم کر دیتے ہیں۔ قال رب السجن احب الیہ، یہاں تک ہم اس کو الگ کرتے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ باقی آیت کو جو ہے وہ الگ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے زلیخا کی یہ دھمکی سنی اور ان عورتوں نے بھی انہیں سمجھایا کہ یوسف نادان نہ بنو، اپنی جوانی اور حسن پر رحم کرو، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ مصر کی ایک امیر ترین، حسین ترین عورت تجھ سے جو ہے وہ اپنی مطلب براری کرنا چاہتی ہے، تجھے دل سے چاہتی ہے، تم کیوں بضد ہو؟ تم درخواست کو ضرور قبول کرو، ہم تجھے عذرائے خیر خواہی یہ مشورہ دے رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھے ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے، آپ نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، ہے میرے مالک، بے شک مجھے یہاں 1000 آرام میسر ہیں اور ہر شخص میرا دل سے احترام بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس احترام اور آرام کی مجھے یہ قیمت ادا کرنی پڑے کہ میں تیری نافرمانی کروں، تو اے کریم رب مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ قید و بند کی صعوبتیں، سختیاں جو مجھے اس گناہ سے بچائیں، وہ مجھے اس آرام اور احترام سے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہمارے لیے بہترین سبق ہے۔ ہمیں آرام میسر ہو، ہمیں احترام میسر ہو، اور اس آرام اور احترام کے باوجود اگر ہم نافرمانی کر رہے ہوں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ آرام اور احترام ہمیں اعزاز کے طور پہ نہیں دیا گیا، بلکہ اب یہ جو نافرمانی ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر امتحان ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو نجات پائیں گے، اگر کامیاب نہ ہوئے وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ تو ہم بھی جو ہیں وہ نادانوں میں سے ہو جائیں گے اور ہم بھی نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، جہاں پر آپ کو آرام میسر ہو، جہاں پر آپ کو احترام میسر ہو، جہاں پر آپ کو آسائشیں میسر ہوں، وہاں پر کوشش کریں رب کی نافرمانی نہ کریں۔ میں ایک سادہ سی مثال آپ کو معاشرتی حوالے سے دوں۔ اکثر آپ میں لوگ جابینز ہیں، آپ کو اگر اپنی جاب پہ آپ کے جو بھی جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں یا کسی کے ماتحت ہیں، اگر آپ کو آرام میسر ہے، ساتھ سہولت میسر ہے، آپ کو احترام دیا جاتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ قطعاً اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ مثلا آپ کو اگر وہ اتنا ریلیکس کرتے ہیں کہ آپ چلیں 8 بجے آپ کی ٹائمنگ ہے، آپ 8:10 پہ جا سکتے ہیں، 8:15 8:30 9 بجے آپ پہنچ سکتے ہیں، وہ آپ کو پوچھتے نہیں ہیں، آپ کو انہوں نے سہولت دے رکھی ہے۔ اب آپ کا جو اپنا ذہن ہونا چاہیے یا جو آپ کی اپنی اخلاقی قدر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ باقی امپلائیز کا ٹائم جو ہے وہ 8 ہے، تو اگر میں 9 بجے ہوں مجھے نہیں پوچھتے، یہ ان کی طرف سے سہولت ہے، یہ ان کی طرف سے ایک احترام کی کیفیت ہے، مجھے انہوں نے آرام دیا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس احترام کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ جس طرح باقی امپلائی 8 بجے پہنچتے ہیں ہم بھی اتنے بجے پہنچیں۔ ہم جو ہے وہ ناجائز سہولیات نہ لیں اور ہم اپنے کام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرتے رہیں۔
یعنی وہ کام جس میں نافرمانی کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو ہمیں اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ آرام اور احترام کے ساتھ کہیں مجھے نافرمانی نہ کرنی پڑے تو آپ نے جو ہے وہ ساتھ ہی دعا فرمائی اور عرض کی رب کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے قید و بند کی صعوبتیں سختیاں یہ سب برداشت ہیں لیکن میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو آرام اور آسائش کو چھوڑ دے اور نافرمانی کے ڈر سے وہ آرام اور آسائش کو پس پش ڈال کے صعوبتیں اور سختیاں برداشت کرے، اسی کو اللہ تعالیٰ پھر عزت بھی دیتا ہے، وقار بھی عطا فرماتا ہے اور دونوں جانوں میں رتبہ بھی عطا فرماتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کا نام جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ دیکھنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کتنے انبیاء گزرے، ہر ایک نبی کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے اور دیکھیں پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام پہ آئی، کیوں؟ آپ نے رب تعالیٰ سے کمال محبت کا اور کمال وفا کا عہد کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا۔ تو یہ آج جو ہے وہ یہ آپ نے اس دعا کو سیکھا، اس دعا کے جو اندر چیزیں موجود تھیں وہ آپ نے جانی۔ اس پر تھوڑا سا غور کیجئے گا، کبھی تنہائی میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس آیت کے اندر جب غوطہ زنی کریں تو آپ کو کوئی اور موتی بھی اس میں سے مل جائے۔ تو یہ غور کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے، یہ سمجھ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ جو بیٹے چیز ہوتی ہے، مثلا جو آپ نے بھی سوال کیا ہے، یہ نفس کی جو ہے وہ یوں سمجھے نفس کا ایک میلان ہے، اور نفس جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جس طرح ہم 13ویں پارے کے آغاز میں پڑھیں گے، سورہ یوسف ہی کی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ نفس امارہ کا کام ہی انسان کو برائی کی طرف راغب کرنا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں انسان کو اپنے مقصد سے ڈائیورٹ کرتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرتی ہیں یا انسان کو نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ سب کے سب جو ہے وہ گناہ ہیں، وہ خسارے ہیں، وہ نقصان ہیں۔ تو انسان خود سمجھدار ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اس نے ہمیں دو راستوں کی ہدایت کر دی ہے، ہمیں خود جاننا ہے، علم کے ذریعے جاننا ہے، ہمیں اپنے جو ہے وہ نفس کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے جاننا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کس کام سے ناراض ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم سوچ کے چلیں گے، اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے، تو اس طرح کے کبھی بھی مسائل آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور انسان جو ہے وہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ درست سمت کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو پسند کر لینا یا کسی کا اچھا لگنا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس سے پھر جو ہے وہ اگلے جو معاملات بڑھتے ہیں وہ معاملات پھر آگے جو ہے وہ خراب ہیں، وہ خرابی کی طرف انسان چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آیت نمبر 34 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ، فَاسْتَجَابَ یعنی قبول فرما لیا، لہو ان کو یا ان کی دعا کو، ربہ ان کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ کے اللہ نے اس دعا کو جو آپ نے مانگی تھی قبول فرما لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، فصرف دور کر دیا، عنہ آپ سے، کیدہن اس کا مکر و فریب۔ تو انہ هو السمیع العلیم، انہ بے شک وہ ہوا وہ السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم اور خوب جاننے والا ہے۔ بس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادیں سننے والا اور ان کے حالات خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ جو ترجمہ ادھر کیا گیا ہے یہ پچھلی آیت کے بالکل مناسب ہے۔ آپ نے پچھلی آیت میں دعا فرمائی ہے، اگلی آیت میں وہ دعا قبول ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے، انہ هو السمیع العلیم، سننے والا ہے۔ کس چیز کا سننے والا ہے؟ اب اگر ہم پچھلی آیت کے مطابق ترجمہ کریں تو معنی یہ ہے، جو بندہ اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، جو بندہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے، جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اور جو بندہ مانگنے میں مستقل ہے اور ثابت قدم ہے اور توجہ کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور اسے عطا فرماتا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے، اندیر نہیں ہے، وہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں دیر میں بھی، عطا کرنے میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، نہ کرنے میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا انہ هو السمیع، وہ فریادوں کو سننے والا ہے، وہ ضرور سنتا ہے فریاد کو، العلیم اور وہ حالات کے مطابق خوب جانتا ہے۔ اب یہ اس حالات کے مطابق قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ بہتر جانتا ہے حالات کو کہ کیا یہ جو فریاد کر رہا ہے اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو سمجھتا ہے، اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا کام ہے مانگتے رہنا،
اور وہ جو چاہے بہتر چاہے وہ عطا کرتا ہے، لیکن ہمیں توجہ سے مانگنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا، جیسا مشکات میں بھی آپ کو ایک دفعہ میں نے کتاب الدعا میں پڑھایا تھا کہ جب بھی آپ دعا مانگے یہ نہ کہیں کہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ عطا کر دے، اگر تو چاہے تو یہ دے دے، اگر تو نہ چاہے تو یہ نہ دے. آپ نے فرمایا ایسے نہ مانگو، بلکہ استقامت اور یقین کے ساتھ دعا مانگو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عطا فرما، تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ ذکر کیا فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ نے دعا ان کی قبول فرما لی، ان کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ خوب فریاد کو سننے والا اور حالات کو خوب جاننے والا ہے. پھر آگے ذکر کیا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. ثم پھر بدا لهم انہیں مناسب لگا. بدال ہوتا ہے مناسب لگنا، یا جو ہے وہ ایک نئی سوچ کا پیدا ہونا، اسے بدا کہا جاتا ہے. بدا یہ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے، بدعت کا مطلب ہوتا ہے جو نئی چیز ہوتی ہے، جو جس کا وجود پہلے نہیں ہوتا، جس کی مثال پہلے نہیں ہوتی، اسے بدعت کہا جاتا ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ یار لوگ اکثر بولتے ہیں کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی ہے. یہ بنیادی طور پہ بدا وہی چیز ہے، ایک نئی چیز کا جو ہے وہ نکلنا، کسی چیز کا سوجنا، یا مطلب ایک دم کسی نئی سوچ کا آنا، یا جو ہے وہ مناسب معلوم ہونا، کسی رائے کو درست جاننا، اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ثم بدا لہم پھر جب انہیں مناسب معلوم ہوا، من بعد اس کے ما رأوا الآیات جو انہوں نے نشانیاں دیکھی تھیں. کون سی نشانیاں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیاں. جب آپ نے وہ نشانیاں سب نے دیکھی، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، تو اب کیا کیا انہوں نے؟ نشانیاں دیکھ چکے تو کیا انہیں مناسب لگا؟ انہیں مناسب لگا وہ انہیں قید کر دیں، وہ انہیں ضرور بے ضرور قید کر دیں، حتیٰ حین کچھ عرصہ کے لیے. تو یہ آیت نمبر 35 کا آپ نے لفظی ترجمہ سنا ہے، اب با محاورہ ترجمہ سنیں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتى حین، پھر مناسب معلوم ہوا انہیں اس کے باوجود کہ وہ یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ وہ انہیں قید کر دیں کچھ عرصہ تک. اب ہم اس آیت کو لیتے ہیں، اس کے بھی دو حصے بناتے ہیں. ایک ہے جو ہے وہ یسجننا تک، ان ثم بدا سے لے کے لیسجننا تک، اور ایک حصہ اس کا حتی حین تک ہے. اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا چیز جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے؟ اب اس ضیافت کے بعد جو ضیافت کی گئی، جو عورتیں بلائی گئیں جنہوں نے آ کے اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور اس ضیافت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے، آپ کی خوبصورتی کے چرچے گھر گھر میں ہونے لگے. اب صرف زلیخا نہیں بلکہ ہر گھرانے کی جو رئیس زادیاں ہیں آپ کی محبت کا دم بھرنے لگیں. اب حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا، تو حکومت کے ارباب بست و کشاد نے پاک دامن اور بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید کرنے میں ہی مصلحت سمجھی. یہ ہمیں ظاہر ہو رہا ہے من بعد ما رأوا کے الفاظ سے. جب انہوں نے ان کی نشانیاں بھی دیکھ لی، یہ بے گناہ ہے، اب ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، تو وہ یوسف کو قطعاً بے گناہ سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قید کیا، بجائے اس کے کہ وہ ان گناہگار نگاہوں کو سزا دیتے، سرزنش کرتے اور انہیں معتوب گردانتے، انہیں جو ہے وہ عیب لگاتے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنا آسان سمجھا. اور ایک روایت میں تو یہاں تک یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا اپنے شوہر سے جو ہے وہ شکایت کرتی ہے کہ اس کنانی غلام نے مجھے بہت رسوا کر دیا ہے، جہاں جاتا ہے میری باتیں کرتا ہے، مجھ پہ الزام لگاتا ہے، میرے پر بہتان لگاتا ہے، میرے متعلق توہین آمیز باتیں کرتا ہے. اگر تمہیں اپنی عزت و ناموس کا کچھ پاس ہے تو قید کر دو. اس نے جانتے ہوئے کہ یوسف بے گناہ ہے اور سارا قصور اس کی بیوی کا ہے، اس نے اپنی مجرم اور خائن بیوی کی پاسداری کے لیے ایک بے گناہ اور معصوم کو جیل میں بھیجنا جو ہے وہ گوارا کر لیا. یہ جب آپ دیکھیں گے جو یہ میں نے آپ کو لنک بھیجا تھا جس میں اردو والا تھا، وہ ٹائٹل جس میں اردو میں گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ باقاعدہ جب آپ یہ ایپیسوڈ دیکھیں گے اس میں یہ چیز جو ہے انہوں نے باقاعدہ ذکر کی ہوئی ہے کہ جو عزیز مصر تھا جس کو پوتی فار اس وقت نام دیا گیا ہے، جو کہ بائبل میں بھی ملتا ہے نام پوتی فار کا، تو اس نے جو ہے باقاعدہ اس چیز کا بعد میں اظہار بھی کیا تھا. اس جو ہے وہ ایپیسوڈ کے اندر یہ چیز شامل بھی ہے اور باقاعدہ اس چیز کی ترجمانی کرتی ہے. ایک روایت ہے، اس روایت کو انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کی ہے ڈرامے کی صورت میں. باہر کا بھی ایک روایت ملتی ہے اس طرح
کہ اس نے کہا کہ یہ آپ پہ جو ہے وہ میرے پہ الزام لگاتا ہے، اس کو قید کر دو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا. اب یہاں پہ ذکر کیا حتی حین کا. حین کا مطلب کچھ عرصہ تک. مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک غیر معین عرصہ اور غیر معین مدت کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی تعین نہیں ہوتی. یعنی یوں سمجھ لیں انفائنائٹ ایک نہیں ہے جو آپ کا یہ آپ کا چلتا ہے سلسلہ. تو یہ بالکل جو ہے وہ غیر محدود سا تھا، کوئی پتہ نہیں کب تک قید کیا گیا، آپ اٹھا کے آپ کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا. اب آگے اگلی آیت میں ذکر کیا، اس کے ساتھ ہمارے الحمدللہ اس 4 رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم 5ویں رکوع کی طرف بڑھ رہے ہیں. ارشاد فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَّانِ. اب قید میں آ گئے اور قید کی جو صعوبتیں تھیں، وہ جو مشکلات تھیں وہ برداشت کر رہے تھے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے قید خانے کو بڑا خوبصورت کر دیا تھا، اس کی آپ نے ذات ساتھ صفائی کروائی اور آپ کے ساتھ جو قیدی تھے ان کو ساتھ لگایا، آپ نے صفائی کروائی. وہاں پہ جو دیواروں کے اوپر گھاس اگا ہوا تھا وہ آپ نے اتارا اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ قید خانے کو جو ہے وہ معطر کیا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ خوبصورت بنایا. اور کیونکہ ایک نبی جو ہے وہ قید خانے میں اب نبوت کا حسن دیکھیں اور نبوت کے حسن نے جو ہے وہ قید خانے کو کس طرح 4 چاند لگائے ہوں گے، یہ بھی ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. اب اسی قید کے اندر 2 اور قیدی شامل کر دیے گئے. اب ان قیدیوں کا ذکر ہے. یہ وہ قیدی تھے جو کہ شاہ مصر کے 2 غلام تھے جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. ایک تو جو تھا وہ باورچی جو باورچیوں کا نگران تھا، اور دوسرا وہ تھا کہ جو بادشاہ کے لیے عیش و طرب کا سامان تیار کرتا تھا. ان دونوں پہ الزام تھا کہ دونوں نے مل کے جو ہے کوئی سازش رچی ہے اور بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے. یہ ان پہ الزام تھا، ان دونوں کو اس الزام میں قید کر دیا گیا. اس کا سارا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر یہ خواب دیکھتے ہیں، اس خواب میں کیا تھا وہ ساری چیز انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. ارشاد فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ. وَدَخَلَ اور داخل ہوئے مَعَهُ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی السجن قید میں فتیان 2 نوجوان. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَّانِ آپ کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوانوں کو جو ہے وہ داخل ہوئے. قال احدهما قال کہا احدهما میں سے ایک نے انی ارانی بے شک میں نے دیکھا ہے اعصر خمرا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی کہ بے شک میں نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے احمل فوق راسی خبزا احمل میں اٹھائے ہوئے ہوں فوق راسی اپنے سر پر خبزا روٹی کو تاکل الطیر منہ تاکل کھا رہے ہیں الطیر پرندے منہ اس سے. نبئنا بتاویل نبئنا ہم سے بیان کیجئے ہمیں بتلائیے بتاویلی اس کی تعبیر. انا نراکا من المحسنین انا بے شک نراکا ہم آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین نیکوکاروں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے. آیت نمبر 36 مکمل ہوتی ہے. اس کا آپ لفظی ترجمہ آپ سماعت کر چکے، با محاورہ دیکھیں. داخل ہوئے آپ کے ساتھ ہی قید خانے میں 2 نوجوان. ان میں سے ایک نے آ کر کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر کچھ روٹیاں، پرندے کھا رہے ہیں اس سے. آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر. بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے ہیں. اب اس پر تھوڑا سا آپ اگر غور فرمائیں تو چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی. اس آیت سے حضرت یوسف کے ساتھ ہی قید خانے میں 2 آدمی داخل کیے گئے. یہ خواب انہوں نے اسی وقت نہیں دیکھا. حضرت یوسف کے انہوں نے معمولات دیکھے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا انہوں نے عمل دیکھا ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح عرصے دراز سے جو ہے وہ عبادت میں مشغول تھے اور آپ کس طرح جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، یہ آپ نے سب دیکھا ہوا تھا. اور کس طرح آپ رات کو جاگ جاگ کر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں روتے، التجا کرتے اور رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرضیاں پیش کرتے، وہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا. اب وہ سوتے ہیں، ایک دن انہیں ایک رات خواب آتی ہے اور دونوں الگ الگ خواب دیکھتے ہیں، اور ان کا انداز دیکھیں سوال کرنے کا. نبئنا بتاویلی نبئنا ہمیں بتلائیے بتاویلی اس کی تعویل. نبئنا یہ نبی کے لیے جو ہے وہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، نبی وہ جو پوشیدہ چیز کو بتا دے، تو اسی سے یہ نبئنا نکلا ہے، یعنی جو خفیہ بات بتائے، جو ڈکی چھپی راز کی نقطے کی بات بتائے، اسے جو ہے وہ نبی کہا جاتا ہے. یعنی جو آسمانی خبر کے بارے میں اطلاع دے اللہ کے حکم سے، جس پر فرشتہ اترے، اسے نبی کہا جاتا ہے. تو اسی لیے نبی کے لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ غیب کی خبر دینے والا. تو یہ جو ہے وہ کوئی شرک نہیں یا کوئی بدعت نہیں یا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ یہ نبئنا بتاویل سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ڈکی چھپی بات بتا دے وہ اللہ کا کوئی مقرب ہوتا ہے اور جو ہے وہ اللہ کا کوئی جو ہے وہ نیکوکار ہے. اسی لیے کہا گیا انا نراک من المحسنین ہم تجھے جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں. اتفاق سے
ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 قیدی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، جیل بھجوا دیا جاتا ہے، ایک باورچی ہے، ایک جو ہے وہ بادشاہ کے عیش و طرب کا سامان جو ہے وہ نگران ہے، بادشاہ کو زہر دینے کا الزام ہے۔ وہ اپنی قید کاٹ رہے تھے کہ ایک رات دونوں نے خواب دیکھا، وہ بڑے پریشان تھے، اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی عرصہ دراز سے اسی زندان میں قید تھے، اپنے اخلاق عالیہ، نیک نفسی، عالی ظرفی کے باعث تمام قیدیوں کی نظروں میں بڑے محبوب اور محترم تھے۔ آپ کا دستور یہ تھا کہ ہر غم زدہ کی دلداری کرتے، ہر مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ جیل کے اندر کے معاملات ہیں، کوئی زخمی ہوتا اس کی برہم پٹی کرتے، ساری رات اپنے رب کے حضور میں دس بستہ کھڑے رہتے، اتنا روتے کہ جیل خانہ کے در و دیوار بھی آہو بھگاں کرتے ہوئے معلوم ہوتے۔ تفسیر قرطبی میں، جو تفسیر کبیر میں، ضیاء القرآن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ چنانچہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ایسی پاکیزہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ آپ کے پاس رہنے والے قیدی بھی آپ کو محسن کے لقب سے یاد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور اعزاز تھا جو ان کو جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ تو ابھی جو ہے وہ کیونکہ ٹائم جو ہے وہ لنک ختم ہو جائے گا، تو میں ابھی اس کو اگلا لنک بھیجتا ہوں آپ کو، تاکہ اگلے لنک کے ذریعے آپ جو ہے وہ اس رکوع کو جو ہے وہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی اگلے لنک کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم آیت نمبر 37 کی طرف جائیں گے۔ آیت نمبر 36 ہم نے مکمل کر لی ہے، ہم 5ویں رکوع کی دوسری آیت کی طرف ہیں۔ آیت نمبر 37 کی طرف فرمایا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما، تمہارے پاس نہیں آئے گا، طعام کھانا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے، تمہیں کھلایا جاتا ہے، الا مگر یہ، نبأتکما، میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، بتاویلہ، یعنی میں تمہیں بتلا دوں گا، بتاویلہ، اس کی تعبیر، قبل اس کے، ان یاتیکما، کہ وہ تمہارے پاس جو ہے وہ کھانا آ جائے، یعنی وہ تمہارے پاس کھانا لے آئیں یا تمہارے پاس جو ہے وہ کھانا پہنچ جائے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ آپ نے فرمایا، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، مگر میں بتا دوں گا اس کی تعبیر سے بیشتر کہ کھانا تمہارے پاس ہے، یعنی کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی جو ہے وہ تعبیر بتا دیتا ہوں۔ اس کی بھی وضاحت ہم دیکھیں گے، یہ قصہ ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما یہاں پر ہے کہ یہ اسی میں سے ہے، مما جو کچھ علمنی مجھے تعلیم دیا گیا، سکھایا گیا، ربی میرے رب نے، یہ ان علموں میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے۔ انی ترکت ملت قوم، اب دیکھیں نبوی طریقہ کار کیا ہے، بتانی صرف تعبیر ہے لیکن دیکھیں ساتھ ہی آپ نے کس طرح تبلیغ بھی فرمائی ہے۔ انی ترکت ملت قوم، انی بے شک میں نے، ترکت چھوڑا ہے، ملت قوم، ایک ایسی قوم کو، یا ایک ایسی قوم کی ملت کو، ایک ایسے قوم کے دین کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ، اور آخرت پر ہم کافرون، وہ انکاری ہیں۔ آیت نمبر 37 آپ نے مکمل جو ہے وہ اب کر لی ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ذالکما سے دیکھیں، یہ ان علموں میں سے ہے جو سکھایا مجھے میرے رب نے، میں نے چھوڑ دیا دین اس قوم کا جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، نیز وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 حصے آپ کو بنا کے دیے تھے، ایک یاتیکما تک ہے، کھانا لانے کے بیشتر، اس کے بعد کھانے کے بعد جو آپ نے ذکر کیا کہ مجھے میرے رب نے علم دیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے بیشتر کہ تمہارا کھانا آئے، میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب یہاں سے آپ کی پیغمبرانہ شان کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ فرمایا خوابوں کی جو تعبیر بتایا کرتا ہوں یہ ظن و تخمین نہیں ہے، یہ کوئی قیافہ شناسی نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی علم نجوم نہیں ہے، اور یہ نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم وہ ہے جو مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ یہاں سے آپ کے اس عظیم اور مدلل خطبہ کا آغاز ہوتا ہے جو آپ نے توحید کے موضوع پر مصر کے مشرکانہ ماحول میں سب سے پہلے دیا ہے، اور وہ بھی جیل کے اندر۔
اس خطبہ کی ابتدا اور اس کے بعد توحید کی صداقت کے دلائل، پھر انہیں شرک کو ترک کر کے توحید قبول کرنے کی ترغیب، اور آخرکار ذالک الدین القیم کا اعلان، یہ انتہائی مدلل، بصیرت افروز اور مؤثر ہے۔ ان کے جذبات عقیدت کو ٹھیس لگائے بغیر کس طرح اپنا مدعا پراثر اور دلکش انداز میں بیان کیا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ خود ہی اس عقیدے سے دستبردار ہونے کے لیے وہ بےتاب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ چھوڑنا چاہتے ہیں جو پرانا عقیدہ تھا، ہم آپ کے عقیدے پر، آپ کے خدا پر یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک کسی داعی حق میں یہ حکیمانہ فراست اور عالی حوصلگی نہ ہوگی، وہ اپنی دعوت کے لیے کوئی مفید خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ حق کو کسی پر زبردستی تھوپنا حق کی توہین ہوا کرتی ہے۔ اسے یوں پیش کرنا چاہیے کہ ذہن و قلب اسے قبول کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائیں اور وہ انسان کی روح میں سرایت کر جائے۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ دعوت میں تدریج کی عمدہ مثال ہے۔ اب آپ اپنے مختلف آیات کا سلسلہ وار جو ہے وہ مطالعہ اگر کرتے جائیں گے تو کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم مشرک ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بلکہ اپنا عقیدہ بیان فرمایا کہ میں اس ملت سے بیزار ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور روزے قیامت کی منکر ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کیا ان کے سامنے، ان کی توجہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم یکافرون۔ تو یہ جو چیز ذکر کی آپ نے سب سے پہلے اپنا بتایا، پھر فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ واتبعت، اچھا جب آپ نے چھوڑ دیا اس قوم کی دین کو، پھر آپ کس دین کی طرف ہیں؟ آیت نمبر 38 میں آپ نے ارشاد فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم، واتبعت میں پیروکار ہوں یا میں پیروی کرتا ہوں، ملت آبائی اپنے آباء و اجداد کے دین کی۔ آپ کے آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم، و اسحاق، حضرت اسحاق، و یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو میں ان کے جو ہے وہ جلیل قدر جو آباء و اجداد ہیں ان کے جو ہے وہ دین کی، ان کے عقیدے کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہوں۔ ان کے نام سے دنیا واقف ہے، ابراہیم کا دین کیا ہے، اسحاق کا دین کیا ہے، یعقوب کا دین کیا ہے، دنیا جانتی ہے، میں انہی کے دین کا پیروکار ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کانا اور نہیں شایان شان لنا ہمارے لیے، ان نشرک باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، من شیء کسی بھی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک یہ من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، علینا ہم پر، یعنی توحید پر رہنا، توحید پر قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس اور لوگوں پر یہ فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر بجا نہیں لاتے، یہ نعمت جو ملی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 38 جو ہے وہ مکمل ہے۔ ارشاد فرمایا اور میں پیروکار بن گیا اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے دین کا، نہیں روا ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو۔ یہ توحید پر ایمان تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ اس سے جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ شکر بجا نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے اپنی معرفت توحید کے لیے انگنت دلائل جو ہے وہ قائم فرما دی ہے، لیکن اکثر لوگ ان کی طرف توجہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور اس شرف معرفت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح آج کل ہمارے ماڈرن معاشرہ میں، یا یوں سمجھ لیں سائنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور ریسرچ میں اور کوانٹم فزکس کے اندر ایک نامور نام سمجھا جاتا ہے پرویز ہود بھائی، جو کہ کوانٹم فزکس کا پاکستان میں یوں سمجھیں کہ سب فادر سمجھا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ یہ لیکچر قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی دیتا ہے، زیادہ تر یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں، اسلامک یونیورسٹی میں جو ہے وہ اس کے لیکچر ہوتے ہیں۔ اگر ہود بھائی، پرویز ہود بھائی کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اس کی ذہنیت پہ سوچیں، اتنا بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود، کوانٹم سے کھیلنے کے باوجود، اور کوانٹم ہم کہتے ہیں وہ فزکس ہے جو آپ کی جو ہے وہ ایسی فزکس میں آپ ذرات کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ ذرات جو آنکھوں سے بھی اوجھل ہیں، جن کو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ان ذرات کے اندر چلے جانا، مثلا کسی بھی چیز کی ڈوئل نیچر کو دیکھنا، کسی چیز کی انسرٹینٹی کو دیکھنا، کسی چیز کے مومنٹم کو چیک کرنا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل تھیں۔ یہ ان کے ساتھ کھیلنے والا آدمی ہے اور کوانٹم کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اتنا علم ہونے کے باوجود یہ رب تعالیٰ کی معرفت سے آ رہی ہے، رب تعالیٰ کی معرفت سے دور ہے، اسلام سے یہ انتہائی دور ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ دہریہ ہے رب تعالیٰ کی توحید پر، رب تعالیٰ کی تخلیق پر اور رب تعالیٰ کی قدرت پر اسے کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ صرف ایک میکانزم پہ یقین رکھتا ہے اور کہتا ہے، حالانکہ اس کا نام دیکھیں مسلمانوں والا لگتا ہے لیکن ہے نہیں ہے،
اور یہ جو ہے پکا ایک جو ہے وہ دہریہ جس طرح ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہے، کیونکہ یہ اسٹیفن ہاکنگ اور یہ والا جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ تھے، اور اتنا ان کو جو ہے وہ عطا کیا، اگر یہ توحید کا ان کو علم ملا، انسان بنا، اللہ نے بنایا، انسان کے اندر کیا کچھ ہے، کیا چیزیں چلتی ہیں، کس طرح دھڑکن ہے، ساری یہ چیزیں اگر انسان غور کرے، اور کوانٹم جاننے والا جس طرح وہ ایک چیز لیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہیملٹونین آپریٹر یہ لگاتے ہیں بعض دفعہ کسی کوانٹم کو نکالنے کے لیے، تو یہ جو آپریٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی سارے ان کے فرض کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فرض کی ہوئی چیزیں مان سکتے ہیں تو کیا رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو نہیں مان سکتے؟ یہ فرض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے بنائی ہے؟ تو اگر اتنا بھی فرض کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ہدایت کا راستہ عطا فرما دے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جو توحید والا راستہ ہے یہ انتہائی جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور عقل و فہم کی خدا داد صلاحیتوں کا شکریہ ادا جو نہیں کرتے، جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، تو یہ شرف سے اور اس معرفت سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ اللہ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اسٹیفن ہاکنگ وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے خود معذور ہے اور بول بھی نہیں پاتا، اور جو اگر پاکستان میں ہو تو یہ کسی چوراہے پہ بیٹھ کے جو ہے یہ بھیک مانگتا ہوتا، لیکن اس سے کام لیا گیا اور اس نے کام کر کے دکھایا، اور یہ بلیک ہول کو ڈسکور کرنے والا بندہ ہے اسٹیفن ہاکنگ، معذور ہونے کے باوجود، جس کا نہ دماغ صحیح کام کرتا ہے ہمارے معاشرے کے نزدیک، جسے عام طور پہ کہتے ہیں اب نارمل بچہ ہے، اور وہ اگر جو ہے وہ بلیک ہول کو ڈسکور کرنے کے باوجود جو ہے وہ رب تعالیٰ کا انکاری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ابھی تک رب تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات کا جو ہے وہ معرفت حاصل نہیں ہوئی، شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور اسی لیے فرمایا کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ اسے راستہ بتایا ہوا ہے، اب انسان اپنی سوچ کے مطابق جب چلے گا تو مار کھائے گا۔ آگے ذکر کی آیت نمبر 39 کے اندر، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اب بھی آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، اب بھی آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تم مشرک ہو، تم بتوں کو پوجتے ہو، اب آپ نے سوال کیا، آپ سوالیہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، فرمایا یا صاحب السجن، یا صاحبہ، اے میرے دوستو، السجن قید کی، السجن قید کی، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دوستو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ارباب، کیا رب متفرقون جدا جدا، خیر بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو غالب ہے۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ یہ ہے، اے قید خانہ کے میرے دو رفیقوں، یہ تو بتاؤ کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اب سوال کا انداز دیکھیں، آپ کی اس تقریر کا مقصد تو ان دو ساتھیوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنا ہے، اس حکیمانہ انداز کو ملاحظہ فرمائیں با صاحب، کس طرح قدم قدم ان کی منزل ہدایت کی طرف جو ہے وہ ان کو لے جا رہے ہیں۔ فرمایا میرا مسلک تو وہ ہے جو میں نے تم سے بیان کر دیا، اور وہ صرف میرا ہی مسلک نہیں بلکہ جلیل قدر ہستیوں کا جس کے نام سے تم خوب واقف ہو، ان کا بھی یہی مسلک تھا۔ اس کے بعد یہ نہیں فرماتے کہ تم بھی میرا دین اختیار کر لو، بلکہ ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کہ بہت سے خداؤں کی بندگی بہتر ہے یا ایک خدا کی بندگی بہتر ہے؟ مثلا وہی خدا بارش برساتا ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے، وہی جو ہے وہ اولاد عطا فرماتا ہے، وہی شفا بخشتا ہے، کیا یہ بہتر ہے کہ ایسے خدا کی بندگی کا اعتراف کر لیا جو ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھے، یا ان خداؤں پر عقیدہ رکھا جائے جن کے پاس اختیارات تم نے جو ہے وہ محدود ماننے میں؟ مثلا اس وقت بھی انہوں نے بارش کا خدا الگ بنایا ہوا تھا، اولاد کا الگ بنایا ہوا تھا، کھانے پینے کا الگ بنایا ہوا تھا، اس کے بعد بیماری کی شفا کا الگ بنایا ہوا تھا۔ تو کوئی دولت بخشنے والا ہے، کوئی نہیں بخشتا، کوئی صحت والا ہے جی، کوئی بیماری سے شفا دینے والا ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے تو ایک قادر قیوم کا ہو رہنا ہی ہزار سعادت ہے، تو دوسرا اتنے خداؤں کو راضی رکھنا بھی کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دولت کی دیوی کی پوجا کرتے کرتے تم کوئی ایسی حرکت کر بیٹھو کہ زندگی کا دیوتا جو ہے وہ تم پہ بھرم ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جب آپ نے ان کے سامنے رکھی تو کیا عقل سلیم اس قسم کی خرافات قبول کر سکتی ہے؟ آپ نے سوال چھوڑا، تو ساتھ ہی آپ نے آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، آپ نے فرمایا آیت نمبر 40 میں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ۔ اب ذکر فرمایا یہاں پر ما تعبدون، تم نہیں عبادت کرتے، من دونہ، من دونہ اس کے علاوہ، الا مگر یہ، اسمان چند ناموں کو، سمیتموہا جن کو تم نے نام دیا ہے یا نام رکھ دیے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے،
مانزل اللہ بہا من سلطان، مانزلہ اور نہیں نازل کیا اللہ نے بہا اس معاملے میں من سلطان کوئی بھی دلیل، ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم، ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ ہی کے لیے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو عبادت نہ کرو الا ایاہ مگر اسی ہی کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم اور یہی دین قیم ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اب اس کا بھی آپ جو ہے وہ با محاورہ ترجمہ دیکھیں کیا ہے، تم نہیں پوچھتے اس کے علاوہ مگر چند ناموں کو جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل، نہیں ہے حکم کا اختیار کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو بجز اس کے، یہی دین قیم ہے، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، 4 حصے اس کے بن جائیں گے۔ پہلے ان کے اعتقاد کے مطابق خدائے واحد کی بندگی کی معقولیت کو واضح کیا، اب صاف صاف انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مختلف قسم کی دیوی دیوتا کہ جو کچھ تم پوچھتے ہو، جو تم نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کو مختلف قسم کے اختیارات تم نے تفویض کر رکھے ہیں، یہ بارش کا ہے تو یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ سب تمہاری خود ساختہ باتیں ہیں جن کا حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، تم نے نام ان کو دیے ہوئے ہیں، یہ بارش کا خدا ہے، رب نے تو نہیں کہا ان کو کہ یہ بارش کے خدا ہیں، رب نے تو یہ نہیں یاد فرمایا کہ یہ جو ہے وہ یہ اولاد کا خدا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو ہے وہ شفا دینے والا جو ہے تم نے بت بنا رکھا ہے، یہ تمہاری خود ساختہ باتیں ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک کے زیر لگی ہے، بلندیوں اور پستیوں میں اسی کا حکم نافذ ہے، اسی واحد قہار کا یہ حکم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے معبود برحق اور مالک حقیقی اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ یہ انسان جب معیار پیدا کر لیتا ہے اس پر انسان کامل ہو جاتا ہے، ثم استقم یعنی جب تم ایمان لے آؤ تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ، اور پھر یہ ہے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو ثابت قدم ہو جاتے ہیں استقامت رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ یہی وہ دین جس کی صداقت اور حقانیت جو ہے وہ روشن دلائل سے ثابت ہے، اسی کو کہا جاتا ہے دین قیم، یعنی جس کی صداقت دلائل سے واضح ہو جائے اسے دین قیم کہا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو جو ہے وہ نہیں جانتے، یعنی اپنے رب کی دی ہوئی غور و فکر کی صلاحیت سے کام نہیں لیتے، دین حق سے ان کی معرومی ان کی ناشکری کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے حضرت یوسف صدیق کا پہلا خطبہ جو آپ نے زندان مصر میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اب آگے ذکر فرمایا آیت نمبر 41 کے اندر، یا صاحب السجن اما احدکما، اب جواب دے رہے ہیں خواب کا، یا صاحب السجن اے میرے قید کے 2 ساتھیوں، اما احدکما رہی بات تم 2 میں سے ایک کی، فیسقی ربہ خمرا تو تم میں سے ایک جو ہے وہ پلائے گا ربہ اپنے مالک کو خمرن شراب، واما الاخر اور رہی بات دوسرے کی، فیصلب اسے سولی لٹکایا جائے گا، اسے پھانسی دی جائے گی، فتاکل الطیر من راسی فتاکل اور کھائیں گے الطیر پرندے من راسی اس کے سر کو، یعنی اس کے سر پر جو ہے وہ پرندے آ کے اس کو نوچیں گے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، قضی الامر فیصلہ ہو چکا، الذی جو فیہ جس کے بارے میں تستفتیان تم دریافت کرتے ہو، یعنی اب اٹل فیصلہ ہو چکا، اس کی وجہ اب میری زبان مبارک سے جملے نکل چکے ہیں، اب تم بے شک کہو کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ خواب جھوٹی ہے، ہم نے جھوٹے خواب دیکھے ہیں، اب تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب نبوت کی زبان سے یہ جملے نکل چکے ہیں، تعبیر نکل چکی ہے، اب یہ جو ہے وہ واپس نہیں پلٹے گی، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان اٹل فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو۔ تو یہ بھی آیت آپ دیکھ لیں، آپ نے جواب دیا ہے، اے قید خانہ کے میرے 2 ساتھیوں، اب خواب کی تعبیر سنو کہ تم میں سے ایک یعنی پہلا تو پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب، تو لیکن دوسرا پھانسی دیا جائے گا اور نوچ کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، اٹل فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، وقال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا للذی اس بندے سے ظن جس کے بارے میں یقین تھا، ظن ویسے گمان کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں پہ یقین کا معنی کریں گے، اب یہ جو آپ نے پیج شیئر کیے یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ انہوں نے گمان کا معنی کیا، اور نبی گمان نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نبوت کے شایان شان نہیں ہے، نبی جو بھی بیان کرتا ہے وہ یقین سے ہوتا ہے۔ وقال الذی ظن انہ ناجن، وقال اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس سے ظن جس کے بارے میں یقین تھا انہ ناجن وہ نجات پائے گا، آزاد ہوگا، منہما ان دونوں میں سے جسے نجات پانی ہے،
اذکرنی عند ربک، اذکرنی میرا ذکر کرنا، عند ربک اپنے مالک کے سامنے، یعنی اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا ہے کہ یوسف ہے جو قید میں تم نے ڈالا ہوا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَأَنْسَاهُ اس بندے کو بلا دیا شیطان نے ذکر ربی اپنے مالک سے حضرت یوسف کا ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، فَلَبِثَ آپ رکے رہے ٹھہرے رہے فی السجن قید میں بضع سنین کئی اور سال بھی، اب کئی سال تک جو ہے وہ پھر رہے اس کے اندر۔ اور کہا یوسف علیہ السلام نے اسے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ نجات پائے گا، ان دونوں میں سے کہ میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس، لیکن فراموش کرا دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس، بس آپ ٹھہرے رہے قید خانہ میں کئی سال۔ حضرت یوسف نے اسے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم جب نجات پا جاؤ گے تو بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا، اور جب بادشاہ سے میرا ذکر کرو گے کہ بادشاہ جو ہے وہ میری نیک نامی سے واقف ہے اور اسے یاد آ جائے گا، پھر وہ مجھے جو ہے وہ نکالنے کی تدبیر کرے گا۔ لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ شیطان نے جو ہے وہ اس بندے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہی بلا دیا۔ جب تذکرہ کرنا بلا دیا یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک پھر قید میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ موٹی گائے آتی ہیں، پھر جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، اس نے خواب دیکھا، پھر وہ خواب کی تعبیر میں پریشان ہوا، سارے جو ہے وہ جادوگر بلائے گئے لیکن کوئی تعبیر یا کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس بندے کو یاد ہے یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو جو ہے وہ میں جانتا ہوں اور وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ پھر آپ کو قید خانے سے نکالا گیا اور آپ کی پھر جو ہے وہ آگے نبوت کے سلسلے کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 5 رکوع اور 42 آیات کو جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا یہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کی گہرائی میں اتر کر اس سے جو ہے وہ موتی چننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے جتنی ہماری پریشانیاں ہیں، جتنی ہماری خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے جو ہے وہ پریشانیاں دور فرمائے، جائز خواہشات پورا فرمائے، اور جس کے گھر میں کوئی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔